الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں 3-4 عمل اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایسے بیان کیے تھے جن پر عمل کرنے سے ایک عامی مسلمان اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج عمرے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں باقی رہتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ان کو بیان کریں گے۔ ذوالحجہ کے ایام اور آنے والے جو محرم الحرام کا مہینہ، ان ایام کے اندر کچھ خاص موضوعات پر خطبات اور اسی طرح کانفرنسیں، جلسے اور بہت ساری باتیں اور گفتگو انہی عنوانات کے متعلق ہوتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ جس عنوان پر ہم بات کر لیں اس سے ملتے جلتے دیگر پہلوؤں پر بات کی جائے۔ گزشتہ تقریباً ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں اور اس سے پہلے یا بعد میں صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور پھر ان مہینوں کے اندر ان چیزوں کو آڑ بنا کر بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات اور غلط کام ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس مختصر خطبہ میں ایک اہم بات آپ کو سمجھانی ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب کے ذہن میں ممکن ہے پہلے سے یہ بات بھی موجود ہو، لیکن ہم مسلمان، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، بعض چیزیں ہم دیکھا دکھائی نیکی کے نام پر جذباتی ہو کر کر جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم باقاعدہ اس کو عبادت سمجھنے لگ جاتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایسی محافل کے اندر، ایسی جگہوں میں شرکت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی
یہ بدعت ہے، ناجائز کام ہے، یہ خرافات کا حصہ ہے۔ انہی دنوں کے اندر آپ ایک نام عید غدیر کا بھی سنتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ وہ عید غدیر کے نام پر ایک عید مناتا ہے، عید الاضحیٰ کے بعد۔ وہ عید غدیر کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر کیا لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص محل ہے، اس کے مخاطبین خاص لوگ تھے، اور ایک خاص وجہ تھی اس بات کرنے کی، جس کو لے کر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کی اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ بھی کیا۔ صرف تبرہ نہیں، دیگر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ظالم، فاسق، فاجر ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہ باور کروایا کہ انہوں نے بہت بڑا جبر اور ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے خلافت چھین لی، اور خود اس پر قابض ہو گئے، اور اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت کو تنگ کیا۔ یہ ساری باتیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو، آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو، آپ کے خانوادے کو کوئی جان بوجھ کر پروگرام بنا کر کوئی تکلیف آج تک نہیں پہنچائی۔ کوئی بات قابل اعتبار یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں سب و شتم کا بازار گرم کیا ہو، ان پر ظلم و ستم کیا ہو، یا ان کے حقوق کو مارا ہو، یا ان کے حق کو غصب کیا ہو، چھینا ہو۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، بس یہ کچھ تاریخی باتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور کر دی جانے والی، اور ہم ان کو سن سن کے، وہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ اس کو اتنی کثرت سے بولا گیا، اتنے زیادہ لوگوں نے بولا، اتنا زیادہ بولا کہ ہمیں وہ سچ گمان ہونے لگا، اور ہم نے سمجھا شاید یہ ایسے ہی ہے اور سچ یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 10 ہجری کے اندر ایک لشکر یمن کی جانب قبیلہ مزہج کی طرف روانہ کیا، 300 گھوڑ سواروں پر مشتمل، اور ان کے امیر اور سردار جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ یہ سپہ سالار تھے، اس لشکر کے امیر تھے۔ جہادی ونگ گئی ہے، ایک جہادی مہم گئی ہے جہاد کے لیے، اور خود نبی علیہ السلام حج کی تیاری کر کے اپنے صحابہ کرام کو لے کر حج کی طرف نکل پڑے۔